السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شدت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اب سلطان کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ اس کی ساری اصلیت اس کے سسرال والوں کے سامنے کھل چکی ہے، اور اسرا کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے بھی بخوبی جان چکے ہیں کہ سلطان کے ایٹ اے ٹائم بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ نہ صرف افیئرز ہیں بلکہ بہت کلوز فزیکل ریلیشن شپس بھی ہیں، کیونکہ ابھی تک تو سلطان نے اپنے سسرال والوں کے سامنے اپنا کچھ اور ہی امیج بنایا ہوا تھا اور سب کو یہ شو کراتا تھا کہ اسرا کی خوش قسمتی ہے کہ اسے میرے جیسا شوہر ملا۔ اب جب سلطان اسرار کے بارے میں اپنی ساس سے باز پرس کرتا ہے تو اس کی ساس بھی اسے بتا ہی دیتی ہے کہ میں نے بھی تمہیں علینا کے ساتھ ہوٹل کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پہلے تو سلطان صاف مکر جاتا ہے، لیکن جب اس کی ساس علینا کی پکچر دکھاتی ہے اپنے موبائل میں تو سلطان حواس باختہ ہو جاتا ہے اور پھر اپنی ساس سے جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے تو میرے باس نے علینا کے ساتھ ملنے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ ہمارے ایک پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے ہم نے نئی ماڈل ہائر کرنی تھی۔ تو اسرا کی ماں کہتی ہے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو تمہارے باس کی ماں میری بچپن کی دوست ہے، ہمارے ان کے ساتھ کافی کلوز فیملی ٹرمز ہیں، ابھی تمہارے باس کو کال میں لا کے اسپیکر پہ ڈالوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو سلطان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی چوری مکمل طور پہ پکڑی جا چکی ہے تو بجائے شرمندہ ہونے کے مزید ڈھیٹ ہو کے اپنی ساس سے کہتا ہے کہ ہاں میری ہیں بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں، لیکن ہمارا معاشرہ مرد اور عورت کو الگ الگ نظر سے دیکھتا ہے، میرا نام چاہے جتنی مرضی لڑکیوں کے ساتھ آئے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی کا نام کسی دوسرے مرد کے ساتھ آئے۔ تو اسرا کی ماں کو سلطان کی ڈھٹائی پر مزید طیش آتی ہے اور وہ سلطان سے کہتی ہے کہ میری بات کان کھول کے سن لو، میں نے اپنی بیٹی کی تم سے شادی کی ہے، تمہیں بیٹی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارا خاندان ایک نامی گرامی خاندان ہے، بہت باعزت لوگ ہیں ہم، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم کسی لڑکے کو اپنے گھر بلوائیں گے اپنی بیٹی کے ساتھ ملاقات کروانے کے لیے؟ اور سلطان اگر آج کے بعد میں نے سنا کہ تم نے اسرا کے اوپر کوئی پابندی لگائی ہے یا اس کا میکے آنا جانا بند کیا ہے تو یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ بہت برے طرح سے پیش آؤں گی اور یہ بالکل بھول جاؤں گی کہ تم اس گھر کے داماد ہو۔ اب اتنی انسلٹ کے بعد تو سلطان آگ بھگولا ہو جاتا ہے اور فوراً وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اسرا کی ماں یہ سارا میٹر اپنے بیٹے کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے تو اسرا کے بھائی کو بھی سلطان کی ڈھٹائی پر شدید غصہ آتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں آپ اگر مجھے اجازت دیں تو اس لڑکے کو تو میں 2 منٹوں میں سبق سکھا سکتا ہوں، لیکن اسرا کی ماں کہتی ہے کہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ اصل مسئلہ ہماری بیٹی کی زندگی اور خوشی کا ہے اور اس نے اپنی پسند سے سلطان سے شادی کی ہے۔ اسرا کے دل میں جب تک سلطان کی محبت ہے، میں نہیں چاہتی کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ ہماری بیٹی ہرٹ ہو، اور ویسے بھی جو تم کرنا چاہ رہے ہو وہ تو آخری چال ہونی چاہیے۔ فی الحال میں نے اپنی چال چل دی ہے اور اسے سبق سکھا دیا ہے، اب اگر اس کے بعد بھی وہ باز نہ آیا تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف سلطان جب گھر جاتا ہے تو غصے کے عالم میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال جواب کر سکے اور مجھے لاجواب کر سکے، اور آج یہ سب کچھ ہو گیا لیکن میں ہار ماننے والا نہیں ہوں۔ میں اب اسرا کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی اپنے مکمل طور پہ کنٹرول نہ کر لوں تو میرا نام بھی سلطان نہیں ہے۔ اور وہ سوچ لیتا ہے کہ اسرا جو اتنی خود سر ہوتی جا رہی ہے، جسے اب میری ناراضگی اور غصے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، جو پہلے میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی، کئی دن جب میں اس سے بات نہیں کرتا تھا تو وہ ہر طرح سے کوشش کرتی تھی مجھے منانے کی، لیکن اب جب میں اس سے بات نہیں کرتا تو اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اسے یہ تو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ ساری کارستانی ہماری کرایہ دار مشل کی ہے، تو وہ سوچ لیتا ہے کہ مشل سے اسرا کو کس طرح سے دور کرنا ہے۔ اب مشل اور اس کا ہسبینڈ جب گھر آتے ہیں تو سلطان ان کے ساتھ بہت اخلاق سے پیش آتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ بڑا کوالٹی ٹائم بھی سپینڈ کرتا ہے۔
سب لوگ مل کے جب گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں تو اس میں مشعل ہی ونر ہوتی ہے ہر بار۔ سلطان کو یہ بات گوارا تو نہیں ہوتی کہ وہ کسی گیم میں ہار جائے، اور وہ بھی کسی عورت سے۔ بہرحال وہ سوچتا ہے کہ فی الحال مجھے اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہے، اور مشعل کے جانے کے بعد اسرا سے کہتا ہے کہ تم مشعل کو بلاتی رہا کرو، اچھی لڑکی ہے۔ جس پر اسرا کہتی ہے کہ آپ کا مشعل کے ساتھ کیا تعلق؟ اگر آپ نے ملنا بھی ہے تو اس کے شوہر جنید سے ملیں۔ تو سلطان مشعل کی لمبی لمبی تعریفیں شروع کر دیتا ہے کہ اس دن مشعل کیسے تیار ہو کے آئی تھی، سر سے پاؤں تک بالکل میری پسند کے مطابق۔ بھئی مشعل تو کسی کی بھی آئیڈیل ہو سکتی ہے۔ اسرا کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، جس پر سلطان کہتا ہے مذاق سے یاد آیا، بھئی مشعل کا تو سینس آف ہیومر بھی کمال کا ہے۔ تمہیں سچ بتاؤں، مشعل واقعی ہی کمال کی لڑکی ہے، مجھے ایسی ہی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہیے تھی۔ اب اسرا کو تو مشعل کی اتنی تعریفیں سن کے سچ میں جلن ہونا محسوس ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ اپنی ماں کی طرف جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ آج کل سلطان کا میرے ساتھ رویہ بہت اچھا ہے، اور پہلے اس نے مجھے مشعل سے ملنے سے منع کر دیا تھا، لیکن اب جب مشعل آتی ہے تو سلطان بھی ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، تو اسرا کی بھابھی کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اسرا تم اتنی معصوم کیوں ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ سلطان کو اپنے ارد گرد تتلیاں جمع کرنے کی عادت ہے، اور تم نے خود ہی اپنی دوست کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن اسرا کہتی ہے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ بہرحال اسرا کی بھابھی کہتی ہیں کہ پھر بھی میں تمہیں بہنوں کی طرح مشورہ دوں گی کہ اپنی دوست کو اپنے شوہر سے دور ہی رکھا کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب جب اسرا اپنے گھر واپس جاتی ہے تو سلطان وہی مشعل کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے، کیونکہ اس نے سوچ رکھا ہے کہ میں نے مشعل کی اتنی تعریفیں کرنی ہیں کہ اسرا خود ہی مشعل سے دور ہو جائے۔ اب مشعل جب اسرا سے ملنے آتی ہے تو سلطان کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے۔ مشعل اسرا سے کہتی ہے بھائی میں نے تو جب سے اسرار کو دیکھا ہے میں سوچتی رہتی ہوں کہ اگر تم اسرار کے ساتھ ہوتی تو تمہاری زندگی کتنی خوبصورت ہوتی۔ اسرا مشعل سے کہتی ہے کہ پلیز اسرار کا ذکر مت کیا کرو، پہلے ہی اس کی وجہ سے میرے اور سلطان کے درمیان بہت ناچاتی ہو چکی ہے، اور ویسے بھی میری خوشی تو سلطان ہیں۔ جس پر مشعل اسے کہتی ہے کہ ہاں بھائی تمہاری خوشی تو سلطان ہے، لیکن سلطان سے بھی تو پوچھ لو کہ اس کی خوشی کون کون ہے۔ اسرا مشعل کو بتا ہی دیتی ہے کہ آج کل سلطان تمہاری تو بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف نوفل جب چاندنی سے کہتا ہے کہ سلطان کو 3-4 اچھے میسیجز کرو، جب چاندنی سلطان سے بات کرتی ہے تو سلطان کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو جب سے تمہیں دیکھا ہے اور تم سے باتیں شروع کی ہیں، مجھ سے تو اب اور صبر نہیں ہوتا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملنے کی بات سن کے چاندنی تو کافی گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تھوڑا وقت تو دیں اس بارے میں سوچنے کے لیے۔ تو سلطان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے، جب تم اس بارے میں سوچ لو تو پھر مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا، کیونکہ اب نیکسٹ ہمارا کانٹیکٹ تبھی ہوگا جب ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ جب چاندنی سلطان سے ملنے جائے گی تو نوفل سلطان کی تمام ریکارڈنگ کر لے گا، اور اس کے بعد اسی ریکارڈنگز کے ذریعے سلطان کو بلیک میل کرے گا اور اسے مینٹلی ٹارچر کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جس طرح سے سلطان لڑکیوں کو مینٹلی ٹارچر کرتا آ رہا ہے تو نوفل سوچ چکا ہے کہ سلطان کو سبق اسی کے طریقے سے سکھانا ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔